بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 181، پارہ نمبر 4، پارہ رکوع نمبر 10، سورہ رکوع نمبر 19۔ ترجمہ: خدا نے ان لوگوں کا قول سن لیا ہے جو کہتے ہیں کہ خدا فقیر ہے اور ہم امیر ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں ہم اس کو لکھ لیں گے، اور پیغمبروں کو جو یہ ناحق قتل کرتے رہے ہیں اس کو بھی قلم بند کر رکھیں گے، اور قیامت کے روز کہیں گے کہ عذاب آتش دوزخ کے مزے چکھتے رہو۔ قال اللہ تعالی لقد سمع اللہ الی ما یشترون۔ تفسیر ربط: ابتدا صورت کا بڑا حصہ اہل کتاب یہود و نصارہ سے متعلق تھا، اور درمیان میں خاص مناسبات کی بنا پر غزوہ احد کی تفصیلات کا بیان ہوا۔ اب اخیر سورہ میں پھر اہل کتاب کی کچھ شنائع اور قبائح کو بیان فرماتے ہیں کہ چونکہ اہل کتاب میں یہود کا معاملہ سخت تھا اور یہ گروہ مسلمانوں کا شدید ترین دشمن تھا، اور منافقین بھی اکثر انہی میں کے تھے، اس لیے یہود کی گستاخیوں کو خاص طور پر ذکر کرتے ہیں۔ شان نزول: ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی من ذا الذی یقرض اللہ الا کثیرا، تو یہود یہ کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا پروردگار فقیر ہو گیا ہے جو اپنے بندوں سے قرض مانگتا ہے؟ تو اس کے جواب میں یہ آیت یعنی لقد سمع اللہ الاخیر نازل ہوئی۔ محمد بن اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ ایک روز ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہود کے مدرسہ میں گئے۔ وہاں فخاص بن عازورہ جو یہودیوں کا بڑا عالم تھا درس دے رہا تھا، اور اس کے پاس یہودیوں کا ہجوم تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فخاص سے کہا، اے فخاص، اللہ سے ڈرو اور اسلام قبول کر۔ خدا کی قسم تجھ کو اس امر کا علم یقینی اور قطعی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کی طرف سے حق کو لے کر آئے ہیں، اور تم ان کے اوصاف کو توریت اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہو۔ پس تجھ کو چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ اور خدا کو قرض حسن دے، یعنی اس کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں داخل کرے گا اور 2 چند ثواب دے گا۔ فخاص بولا، اے ابو بکر، تمہارا یہ گمان ہے کہ ہمارا پروردگار ہم سے قرض مانگتا ہے؟ حالانکہ قرض تو فقیر غنی سے لیا کرتا ہے، اگر خدا فقیر نہ ہوتا تو قرض نہ مانگتا۔ بس اگر تیرا یہ قول صحیح ہے تو بلا شبہ اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا اور زور سے ایک تماچا اس کے منہ پر رسید کیا اور کہا کہ دشمن خدا اگر ہمارے اور تیرے درمیان عہد نہ ہوتا تو بخدا میں تیری گردن مار دیتا۔ فخاص نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت کی اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے رفیق نے میرے ساتھ یہ بری حرکت کی۔ نبی نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، تم نے یہ حرکت کیوں کی؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دشمن خدا نے بڑی سخت بات کہی۔ اس نے کہا، اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں۔ اس پر مجھے غصہ آیا اور میں نے اس کے منہ پر تماچا مارا۔ فخاص نے کہا، میں نے یہ قول نہیں کہا تھا، اپنے کہے پر مکر گیا۔ اس پر اللہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصدیق اور فخاص کی تکذیب اور تردید کے لیے یہ آیت نازل فرمائی کہ واقعی اس کذاب نے یہ ہرزہ سرائی کی تھی۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ البتہ تحقیق سن لیا اللہ نے قول ان گستاخوں کا جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں اور دولت مند ہیں۔ گزشتہ آیت میں اللہ نے یہود کے بخل کو بیان فرمایا تھا کہ ایسے بخیل کہ اللہ کی راہ میں ایک پیسہ بھی خرچ کرنے کا حکم سنتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ خدا فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں، جب ہی تو ہم سے قرض مانگتا ہے۔ مگر یہ کوڑ مغز اور بے وقوف یہ نہیں سمجھتے کہ تمام دنیا کے اغنیاء اور دولت مندوں کی غنا اور دولت اس غنی مطلق کی غنا
اور عطا کا ایک پرتو ہے، مالک مطلق وہی ہے۔ دولت مندوں کے پاس جو کچھ بھی وہ چند رعایت اور امانت ہے، مالک حقیقی اپنی انتہائی رحمت و شفقت سے اپنے بندوں سے یہ فرماتا ہے کہ تم ہمارے دیے ہوئے مال میں سے کچھ مال ہماری راہ میں قرض دے دو، ہم تم کو اس کا 10 گنا معاوضہ دیں گے۔ کیا کوئی نادان یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ حقیقتاً قرض مانگتا ہے؟ قرض کی حقیقت صرف اتنی ہے کہ جو مال تم سے لیا جا رہا ہے تم کو اس کا معاوضہ دیا جائے گا، بلا معاوضہ تم سے کچھ نہیں لیا جا رہا۔ احتیاج اور ضرورت قرض کے مفہوم میں داخل نہیں۔ ان نادان فقیروں نے قرض کے لفظ سے یہ سمجھ لیا کہ معاذ اللہ محتاج ہے، اور یہ نہ سمجھا کہ یہ سب مال اسی کے مملوک ہے۔ کمال ترحم سے لفظ قرض کا اس لیے استعمال فرمایا ہے تمہارے نفس کو اطمینان ہو جائے کہ اس کا مضاعفہ ملے گا، تم سے مفت نہیں لیا جا رہا۔ پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ جب کبھی بندوں کو خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے اس میں بندوں ہی کے دنیاوی اور اخروی فوائد اور منافع مضمر ہوتے ہیں۔ خرچ کرو یا نہ کرو، خدا کا کوئی نفع نہیں۔ بچا ہوا بیان انشاءاللہ کل آئے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔